عاطف صاحب آپ فرمائیں. یہ معاملہ ہو سکتا ہے کہ ان کا ایک نقطہ نظر ہے، میں اس کو رسپیکٹ کرتا ہوں، لیکن 6 جج ہیں. مطلب بابر ستار صاحب کو ہم لوگ تب سے جانتے ہیں جب وہ لکھا بھی کرتے تھے، اور وہ ویری اپرائٹ پرسن. مجھے جی، کسی کے انڈیویجول نو ایکٹ سے ڈاؤٹ، کچھ نہیں کہنا، نو لیکن ڈاؤٹ. وہ 6 جج ہیں، اور 6 ججوں نے انسیڈنٹس گنوائے ہیں. اگر ان کا کسی کا غلط کام ہے تو وہ علیحدہ سے دیکھا جا سکتا ہے، لیکن ان انسیڈنٹس کو تو پروب ہونا چاہیے. دیکھیں، اس کو دو الگ الگ طریقے سے میں اس پہ بات کروں گا. ایک تو ضروری چیز یہ ہے جو آج کا یا کل کا جو خط آیا ہے. باقی تو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ یہ کہیں گے کہ جی نواز شریف صاحب کو غلط سزا ہوئی، ہم کہیں گے عمران خان صاحب کو غلط سزا ہوئی، وہ تو ایک اور بحث ہے. یا جس طرح آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ آپ کو پتہ چلا بحیثیت جرنلسٹ کہ یہ فیصلہ آنے والا ہے، مطلب اس طرح کی باتیں تو سنائی بہت دیتی تھی میں نے شروع سے. کوئی اڑتی ہوئی نہیں تھی سنی، میں نے ان سے سنی تھی کہ جو موسٹ کریڈیبل نہیں پرسن ہو ٹھیک ہے، سکتا ہے. لیکن پھر بھی دیکھیں یہ ہماری تاریخ کا، یہ جوڈیشری کی تاریخ کا، میرے خیال میں اگر اس کو آپ سیریسلی دیکھیں نا، یہ جو کل کی بات ہے اتنا اوپن اور اتنا ڈاکومنٹڈ، میرے خیال میں پہلے کبھی اس طرح کی ایلیگیشن نہیں لگی. شوکت صدیقی والا کیس بھی ایسا ہی تھا، نہیں لیکن تو ایک کسی نے پوچھا نہیں، وہ ایک شخص تھا کھڑا ہوا تھا. یہاں 6 جج آئے ہیں، ایک یہاں 6 جج ہیں، سرونگ جج ہیں. اور فائز عیسیٰ صاحب نے بھی بینچ فکسنگ والے ایلیگیشن پہ یہی پوزیشن لی تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، مطلب یہ کوئی پی ٹی آئی کے ورکرز نہیں ہیں، یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، 6 جج ہیں. اور انہوں نے خط کس کو لکھا ہے؟ چیف جسٹس آف پاکستان کو، ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو. اب یہ دیکھیں، اس سے تو ہمارا پوائنٹ تو خیر پروو ہو ہی گیا. مطلب اگر بعد میں پیچھے جاتے ہیں، آج کی اس چیز میں تو اس کا ذکر نہیں ہے نا، لیکن آج کی عمران خان صاحب کی جو کیسز ہیں یا ٹیریان کا جو کیس ہے، اس میں تو کلیئر کٹ یہ آ گیا ہے کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہیں، اور ان کے اوپر پریشر ڈالا گیا کہ جی آپ یہ فیصلہ کریں، آپ یہ فیصلہ کریں، آپ یہ فیصلہ نہ کریں. عاطف صاحب تھوڑا سا پارٹی لائن سے اوپر اٹھ کے دیکھیں. میں نے آپ کو جو کیس نواز والا گنوایا تھا، یا ابھی عمران والے کیسز کو بھی ساتھ ملا لیں، اس کی سائفر والے کیس میں جس طریقے سے سزا ہوئی، یا توشہ خانہ میں وہ سن سکتا تھا، جرا کا موقع دے سکتا تھا، اس نے ٹھک سے مور لگائی، فیصلہ کیا اور چلا گیا. تو ہائی پروفائل کیسز، خواہ وہ نواز کیوں یا عمران کیوں، کیا اس کے اوپر ضرورت نہیں ہے کہ دیکھا جائے کہ ججوں کی آرم ٹوئسٹنگ کر کے فیصلہ لیا جاتا ہے؟ میں تو دیکھیں، میرے اگر کہیں آپ کلپس نکال کے دیکھ لیں ٹی وی پروگرامز میں بھی، جلسوں میں بھی، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، جو آدمی کہتا ہے کہ میں پاکستان ٹھیک کروں گا اور وہ جوڈیشری کے سسٹم کو ٹھیک کیے بغیر پاکستان کو ٹھیک کرنے کا سوچتا ہے، وہ یا تو اس کو پتہ نہیں ہے یا وہ جھوٹ بول رہا ہے. جب تک آپ یہ سسٹم ٹھیک نہیں کریں گے نا، یہ پل بنانا، سڑکیں بنانا، باقی چیزیں یہ ساری ہو جائیں گی. آپ صرف جوڈیشل سسٹم کو ٹھیک کریں باقی اور مجھے اس چیز پہ افسوس بھی ہوتا ہے، یہ ہمارے جو کبھی کبھی جج صاحبان ایسے اسکول کا دورہ کر رہے ہیں اور اسپتال ٹھیک نہیں ہے اور یہ ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں، ایڈمنسٹریٹو کاموں میں مداخلت کر رہے ہیں. سب سے پہلے تو آپ یہ چیز دیکھیں کہ آپ کی سپیریئر جوڈیشری میں، مطلب ہائی کورٹ کوئی معمولی وہ تو نہیں ہے، نیچے تو چھوڑیں، نیچے جو حالات ہیں، جو آدمی چاہے چیف جسٹس ہو اور وہ ان چیزوں کو ٹھیک نہ کر سکے یا نہ کرنا چاہے، اور جو آدمی ایز اے پولیٹیکل لیڈر یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں پاکستان کو آگے لے کے جانا چاہتا ہوں، میں پاکستان کو ترقی دینا چاہتا ہوں، اور اس سسٹم کو ٹھیک نہیں کرتا، تو وہ میرے خیال میں مذاق کر رہا ہے.